السلام علیکم ناظرین، آج رائز انفو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یقیناً اسے سن کر ایمانی روح تازہ ہو جائے گی۔ اس واقعہ کے اندر بہت ہی انمول سبق دیا گیا ہے، لیکن واقعہ سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو اس لیے پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے مشہور موچی دروازہ کے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شکاری وہاں پر آیا۔ اس کی نظر ایک فاختہ پر پڑی جو بڑے مزے سے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی کو کو کر رہی تھی۔ شکاری نے اپنی گلیل سے اس کو نشانہ بنایا اور وہ بیچاری اس کے گلیلے کا نشانہ بن کر زمین پر گری اور مر گئی۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ اس فاختہ کو اٹھا لاؤ۔ جب غلام فاختہ لے آیا تو اس نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس نے ایک دم جھرجھری سی لی اور اڑ کر درخت پر جا بیٹھی اور پھر کو کرنا شروع کر دیا۔ اس شکاری نے جب فاختہ کی آواز دوبارہ سنی تو وہ پھر پلٹ آیا اور دوبارہ اس کا نشانہ لینے لگا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع فرمایا مگر وہ باز نہ آیا۔ ابھی اس نے گلیل کو بلند ہی کیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بہت شدید قسم کا درد ہوا اور وہ درد کی شدت سے بلبلانے لگا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، تجھے کسی بے زبان کو تکلیف دینے سے کیا حاصل ہوگا جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ شکاری نے فوراً آپ سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے اپنے اس کام سے توبہ کر لی۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعہ کو سن کر ہمیں جو بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ بالکل سادہ اور واضح ہے۔ کبھی بھی کسی بے زبان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیں بھی بے زبانوں پر ہمیشہ رحم کرنا چاہیے، خاص طور پر بے زبان جانور ہوں یا پھر پرندے۔ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی چھتوں پر نہ صرف پرندوں کے لیے پانی رکھیں بلکہ جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے دانہ دن کا رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ کو یہ واقعہ کیا لگا، کیسا لگا، اس سے کیا سیکھا، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس واقعہ کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی ایمانی روح بھی بیدار ہو۔